بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ پہلا آدمی روزے دار، یعنی کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اور افطاری کرتا ہے تو افطار کے وقت جو روزہ دار کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرتا ہے، جو عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی رد نہیں فرماتے۔ تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا رد نہیں فرماتے۔ یعنی کہ پہلے نمبر پہ روزہ دار، دوسرے نمبر پہ عادل بادشاہ یعنی کہ انصاف کرنے والا بادشاہ، اور تیسرے نمبر پہ مظلوم۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام و اکرام کیا ہے ایک روزہ دار کے لیے، کہ جب ایک روزہ دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص جو روزہ رکھتا ہے پھر افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں، مچھلیاں بھی جب وہ دعا کرتا ہے افطاری کے وقت تو مچھلیاں بھی اس کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے روزہ دار کو۔ تمام جو عبادتیں ہیں وہ انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور جو روزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انسان روزے کی جو عبادت ہے روزہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب دیتے ہیں، کیونکہ ایک روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا بھئی اس نے روزہ رکھا ہے، تو ایک مخفی چیز ہے۔ تو اس کی جزا بھی، اس کا بدلہ بھی، اس کی نیکی بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جو ہے وہ ایک بندہ جب اللہ کے لیے بھوکا ہوتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا ہوتا ہے، اللہ کے لیے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں انسان گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ رمضان میں اہتمام فرماتا ہے ایک مسلمان گناہوں سے بچنے کا، تو اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں اس سے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ وہاں پہ صرف روزہ دار جو ہے وہ ہنسی خوشی گزر جائیں گے، وہاں روزہ دار کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانا ہے تو روزے سارے ہی رکھنے پڑیں گے۔ جو بندہ روزے نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو مغفرت اسی بندے کی ہوگی جو رمضان کے تمام روزے رکھے گا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، تو ایک فرض کو جب چھوڑ دیتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، وہ بھوکے رہتے ہیں لیکن ان کا جو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور بعض شب بیدار، رات کو جاگنے والے، عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کو رات بھر جاگنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ملتا۔ تو اس میں جو ہے وہ روزہ دار جب ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں یا وہ حرام کھا لیتا ہے یا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ تو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثواب جو دیتے ہیں اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح رات کو ایک بندہ جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن جب وہ رات کو جاگتا ہے تو کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی غیبت کر دی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، کوئی اور برا کام کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے رات کو جاگنے کا ثواب جاتا رہتا ہے، تو سوائے جاگنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب بھی روزہ رکھا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ بھئی میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، اپنے آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، گناہوں سے بچے۔ اب روزہ رکھ کے بھی اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے اجر و ثواب جو ہے وہ انسان کو عطا فرمائیں گے؟ تو روزہ رکھ کے ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے ہم نے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ روزے کا ثواب بڑھا چڑھا کر ہمیں دیں گے۔ تو اسی طرح اگر رات کو ہم جاگتے ہیں رمضان کے اندر تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، ہم رات کو جاگ رہے ہیں تو اس میں کسی کی غیبت نہ ہو، کہ ریاکاری شامل ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ جاگیں، ریاکاری شامل نہ ہو، تکبر شامل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی گناہ شامل ہوگے تو پھر رات کا جاگنا بیکار ہے۔
اور بعض اوقات تو رات کو جاگتے ہیں تو صبح سو جاتے ہیں، پھر آنکھ نہیں کھلتی تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی وہ رات کا جاگنا ہی بیکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے، تو گھر جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر جا کے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، آج جو ہے وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آج یہ صحابی مسجد میں نہیں ہے؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ رات بھر عبادت کرتے رہے تو صبح آنکھ لگ گئی، تو اس لیے وہ فجر میں شامل نہ ہو سکے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بہتر ہے کہ میں ساری رات سوتا رہوں اور صبح فجر سے نماز پڑھوں، مجھے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ میں ساری رات جاگتا رہوں، عبادت کرتا رہوں اور صبح فجر میں شامل نہ ہوں۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ہی جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی لازم ہے، کیونکہ فرض پہلے ہے، نفل بعد میں۔ اگر ایک انسان ساری رات جاگتا ہے لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جاگنا ہی بیکار ہے، اس نے نفلوں کو ترجیح دی، فرض کو چھوڑ دیا۔